میں اس وقت ہندوؤں کے شمشان گھاٹ میں کھڑا تھا، اور یہ ایک ایسا شمشان گھاٹ تھا کہ جس کے بارے میں مجھے باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ اس میں ایک ہی محافظ ہے اور وہ بھی رات کے وقت یہاں پر نہیں رکتا۔ اس شمشان گھاٹ کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، اور جن میں ایسی کہانیاں تھیں کہ جو خوف اور لرزہ طاری کر دینے والی کہانیاں تھیں۔ اسی بات کو لے کر کے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو رات میں یہاں پر رکے۔ مجھے شنکر رام نے یہیں اسی شمشان گھاٹ میں بھیجا تھا، اور اس نے مجھے باقاعدہ بتایا تھا کہ اس شمشان گھاٹ میں ایک روز پہلے ہی ایک ایسا بچہ دفنایا گیا ہے جو کہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن ایک ہی دن کا وہ فوت ہو گیا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس لیے وہ بچہ جو ہے اس شمشان گھاٹ میں دفنایا گیا ہے، اور اس شمشان گھاٹ میں دفنائے ہوئے اس بچے کی تازی قبر مجھے جو ہے وہ جیسے ہی میں شمشان گھاٹ میں داخل ہوں گا مجھے معلوم ہو جائے گی۔ شمشان گھاٹ کے 3 حصے بنے ہوئے تھے، اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ وہ تھا جہاں پر ایسا سامان اور لکڑیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں جہاں سے چتا کو آگ دینے کے لیے سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ زیادہ تر یہاں شمشان گھاٹ میں ہی یہ چیزیں رکھی جاتی تھیں، اور ان کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن پہ تالا چڑھا ہوا تھا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جہاں پر چتا کو آگ دی جاتی تھی اور مردے کی چتا کو جلایا جاتا تھا، جبکہ تیسرا حصہ جو تھا وہ ایک چھوٹے سے قبرستان جیسا تھا۔ یہاں پر ان بچوں کو دفن کیا جاتا تھا کہ جن کی عمریں چھوٹی ہوتی تھیں اور جن کی چتا نہیں جلائی جاتی تھی۔ یاد رکھیے کہ ہندوؤں میں بھی چھوٹے بچوں کی چتا نہیں جلائی جاتی بلکہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، زیادہ تر ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اب اس میں مجھے ایک ایسی قبر تلاش کرنی تھی جو کہ تازہ دفن کی ہوئے بچے کی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ تازہ قبر جو ہے وہ بندے کو محسوس ہو جاتی ہے، پرانی قبروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور نئی قبروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں شمشان گھاٹ پہنچا تھا بارش شروع ہو گئی تھی، اور وہ بارش اس قدر تیز برسنے لگی تھی کہ مجھے اب خود کو جو ہے وہ وہاں پر چھپانا پڑا تھا جہاں پر وہ کمرے تھے، اور جن کمروں کے اندر باقاعدہ ایندھن اور اسی قسم کی لکڑیاں وغیرہ کا سامان پڑا تھا جو کہ مردہ جلانے کی چتا کے کام آتا تھا۔ ایسے میں وہاں پر کھڑا تھا اور بارش کے ہلکا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شنکر رام سے میں مل کر کے آ گیا تھا، اور آج اسی کے کہنے پر میں یہاں پر موجود اس بچے کا جسم لینے کے لیے آیا تھا۔ میرے من میں صرف اس وقت ایک ہی چیز تھی کہ مجھے اپنی بیوی کو واپس حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو واپس حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک چلا قبرستان میں بھی کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا تھا، اور اب میں باقاعدہ سے جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا۔ ہاں، میں شنکر رام کے پاس جب اس کام کے لیے گیا تھا تو شنکر رام نے بڑی عجیب و غریب بات کا انکشاف کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے جو چلا قبرستان میں 7 روز کا کیا ہے وہ نہ تمہاری بیوی کو گھر لانے کے لیے تھا، اور نہ ہی تمہاری بیوی جو ہے وہ اس چلے سے راضی ہو کر کے تمہارے گھر آتی، بلکہ وہ چلا تو ایک بشاج کا چلا تھا، اور تم نے ایک بشاج کا چلا 7 دن قبرستان میں بیٹھ کر کے پڑا ہے، اور وہ بشاج باقاعدہ تمہارے پاس حاضر بھی ہوئی تھی۔ بس یہ ہے کہ تمہیں وہاں سے بھاگنے کی پڑی ہوئی تھی۔ اگر تم قبرستان میں تھوڑی دیر رک جاتے تو وہ بشاج تمہیں اپنا درشن کراتی، اور اس کے بعد وہ بشاج جو ہے ہو سکتا ہے تمہارے کام بھی آتی۔ لیکن کیونکہ تم وہاں سے فوری طور پہ بھاگنے والے تھے، اور تم نے صرف اس ہدایت پہ عمل کیا جو کہ تمہیں اس بابا فرید نامی شخص نے بتائی، تو تم وہاں سے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی تم قبرستان سے باہر نکل آئے اس نے تمہارے باہر نکلنے تک تمہارا پیچھا کیا، جس کی وجہ سے تمہارے سر پر، تمہارے کندھوں پر اور تمہارے جسم پر ایک بوجھ تھا۔ لیکن جب تم قبرستان کی حدود سے باہر آ گئے تو وہ بوجھ ختم ہو گیا، اور وہ بیچاری جہاں سے آئی تھی وہیں پر رہ گئی۔ اس کے بعد وہی تمہارا بابا فرید وہاں اس قبرستان میں گیا، اور اس نے اپنے کچھ پڑھائی وغیرہ کے ذریعے سے اس چیز کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے قابو نہیں آ سکی، اور وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل گئی۔
بابا فرید کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، اگرچہ وہ محنت تمہاری تھی لیکن اس محنت پہ پھل جو ہے وہ بابا فرید حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے چلی گئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اب بابا فرید کے پاس بھی نہیں آ سکتی تھی۔ بابا فرید کے پاس جو جنات موکلات یا جو چیزیں تھیں وہ اس قدر زیادہ طاقتور نہیں تھی کہ وہ اسے قابو کر سکتیں، اور اس کا چلا کرنا بابا فرید کو بھی اپنے لیے مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس لیے اس نے تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور اس نے تمہیں باقاعدہ جو ہے ٹریپ کیا اور تمہیں ایک اس قبرستان میں جو عمل جو پڑھائی کا دے کر کے بھیجا، وہ عمل نہ تو تمہاری بیوی کو گھر واپس لانے کے لیے تھا اور نہ ہی کوئی ایسا عمل تھا کہ 7 دن میں تمہاری بیوی گھر واپس آ جاتی۔ اس نے تو تمہیں سیدھا سیدھا ایک بشاجنی کا عمل دیا، جو کہ ایک خون پینے والی لڑکی ہے جو کہ تمہارے پاس حاضر ہوئی۔ اور تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابا فرید نے بظاہر اپنا ڈھونگ یہی بنا رکھا ہے کہ وہ نوری عملیات کرتا ہے، لیکن کرتا وہ بھی سفلی اور کالا علم ہی ہے، لیکن بس اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ وہ نوری علم کرتا ہے۔ اس لیے وہ بشاجنی تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن یاد رکھو کہ وہ بشاجنی تمہاری تسخیر میں ہے۔ تم نے اس کا چلا کیا تھا تو وہ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی اور کسی وقت بھی وہ کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا اور اسے اپنے ساتھ ملا لینا، نہ کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اور اس سے دور بھاگنا۔ یہ جو باتیں تھیں شنکر رام نے بتائی تھیں، اور شنکر رام کی ان باتوں کو سن کر کے میں نے وقتی طور پر اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ واقعی جو اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ میرے اوپر بہت بوجھ تھا جب میں قبرستان سے نکلا تھا، لیکن اس وقت تو ایک نئی مصیبت کا سامنا مجھے تھا، اور وہ مصیبت تھی کہ میرے سامنے اس وقت بارش جو تھی وہ زور و زور لگی ہوئی تھی، اور مجھے قبرستان سے ایک بچے کی لاش نکالنی تھی، اور بچہ بھی وہ جو کہ 1 دن پہلے دفن ہوا ہو۔ خیر تقریباً آدھا گھنٹہ میں وہاں پر کھڑا رہا، اور اس دوران یقین کریں کہ میرے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل سکتا۔ طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اور پھر آخر کار ہمت کر کے آدھے گھنٹے بعد میں اپنی جگہ سے نکلا، کیونکہ اب بارش میں بے حد کمی آ گئی تھی اور صرف معمولی کنمن جو تھی وہ لگی ہوئی تھی۔ میں اس چھوٹے سے قبرستان کی طرف بڑھا جہاں پر چھوٹے بچوں کی قبریں جو ہیں بنائی گئی تھیں، اور پھر مجھے ایک ایسی قبر دکھائی دی جو کہ بالکل پاس ہی تھی، اور اس قبر کے اوپر تازے پھول چڑھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اگرچہ بارش کی وجہ سے ان پھولوں کا بھی ستیہ ناش ہو چکا تھا، لیکن یہ قبر مجھے واقعی میں ایک نئی قبر دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کوئی کام کرتا یا اس قبر کے بارے میں کچھ سوچتا یا اس قبر کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اقدام کرتا، مجھے اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں پیچھے گھوم گیا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید یہاں کا محافظ نہ آ گیا ہو، یا پھر کوئی اور شخص جس نے مجھے شمشان گھاٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہو، لیکن یہ کیا، میرے پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا پیچھا تو بالکل خالی تھا، دور دور تک کوئی بھی انسان یا پھر کوئی بھی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا، اور میں نے ایک ایسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جس کی مدد سے میں اس قبر کو اکھاڑ سکوں اور جلدی سے میں اس شف کو، اس جسم کو نکال سکوں۔ یہ قبریں زیادہ گہری نہیں کھودی جاتی، یہ معمولی ہی گڑھا ہوتا ہے جس میں سے کسی چیز کو نکالنا، ظاہری بات ہے کسی جسم کو نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی، کوئی ایسا پھاوڑا یا کوئی ایسی کدال وغیرہ مل جائے جس سے میں اس مٹی کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ضرب لگا سکوں اور اس مٹی کو تھوڑا سا ہٹا سکوں۔ باقی کام تو میں ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے ہی کر لیتا، لیکن فی الحال کوئی ایسی چیز مجھے قریب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا گھوم پھر کر کے شمشان گھاٹ میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنے کا ارادہ کیا کہ جس سے میں اس قبر کو کھود سکوں۔ میں نے اسی غرض سے اس طرف کا رخ کیا جس طرف باقاعدہ چتوں کو جلایا جاتا تھا اور چتا جلانے کی جگہ تھی۔ اس طرف شاید مجھے کوئی ایسا سامان مل جاتا جو کہ میرے کام کا ہو سکتا تھا۔ میں جیسے ہی اس طرف کے لیے بڑھا، مجھے اپنے پیچھے ایک دفعہ پھر کسی کے قدموں کی واضح آہٹ سنائی تھی، اور اس بات کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ہے جو کہ میرے پیچھے ہے۔ میں ایک دم پیچھے مڑا اور میں نے مڑ کر کے پوچھا کون ہے،
لیکن کوئی میری آواز کی جواب میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر میں آگے بڑھنے لگا اور میں کافی دور تک چلا آیا۔ یہاں پر باقاعدہ ایک بڑا میدان تھا جہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر شاید چتا کو جلایا جاتا ہوگا اور یہاں پر مردے کی راکھ وغیرہ اکٹھی کی جاتی ہوگی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ یہ ایک شمشان گھاٹ کا ایسا حصہ تھا کہ جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ چتا کو جلایا جاتا تھا، لہٰذا میں یہاں پر پہنچ چکا تھا اور یہاں پر پہنچ کر کے مجھے امید تھی کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس سے میں اس قبر کو کھود سکوں گا۔ جب میں یہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دور ایک جگہ روشنی سی ہے اور وہاں پر کوئی ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے من میں آیا کہ شاید یہاں کا محافظ یا کوئی ایسا شخص کہ جو یہاں پر اس وقت، لیکن مجھے باقاعدہ طور پر شنکر رام نے اس بات کے لیے بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی محافظ نہیں ہوتا ہے، رات میں خاص طور پر وہاں پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ شمشان گھاٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈراؤنا گنا جاتا ہے اور وہاں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈر چکے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی حالت کیونکہ وہاں پہ جانے پہ خراب ہوتی ہے، اس لیے رات کو تو وہاں پہ رکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ کون تھا جو کہ وہاں روشنی میں بیٹھا ہوا تھا؟ کافی دور روشنی میں یہ کوئی تھا ضرور جو کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس طرف بڑھنے کی کوشش شروع کر دی اور میں اس طرف بڑھنے لگا جہاں پر مجھے باقاعدہ وہ شخص بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس شخص کے پاس جاتا جا رہا تھا، مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ وہ آدمی نہیں، عورت ہے۔ پھر جب میں مزید تھوڑا سا اور قریب ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ عورت بھی نہیں بلکہ کوئی بچی ہے جو کہ زیادہ بڑی نہیں ہے۔ میں بالکل اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جب اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی میں ایک بچی تھی جس نے اسکول کی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ جی بالکل ایسی ہی یونیفارم میں نے اکثر اسکول کے بچوں کو پہنے ہوئے دیکھی تھی۔ یہ ایک سفید رنگ کی شلوار تھی اور اس کے اوپر نیلے رنگ کی قمیض تھی اور سفید رنگ کا دوپٹہ تھا جو کہ اس لڑکی نے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ عمر کی معلوم نہیں ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 سال کی رہی ہوگی۔ اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی اور میری نظر اس لڑکی پر پڑ چکی تھی، لہٰذا میں نے اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ میں نے کہا کہ اے لڑکی، کون ہو تم اور اتنی رات کو اس قدر ویران جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے ابو نے گھر سے مار کر نکال دیا ہے اور میں جو ہے وہ کہاں جاتی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سونا تھا یا پھر کسی ایسی جگہ جانا تھا کہ جہاں پر میں آسانی سے رات گزار سکوں، تو میں نے یہاں کی دیوار پھلانگ کر کے اندر آنا مناسب سمجھا اور پھر میں دیوار پھلانگ کر کے یہاں پہ اندر آ گئی۔ یہاں پہ کوئی بھی آدمی نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ جگہ اچھی لگی اور میں یہاں پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں پر کافی سکون ملا اور پھر میں جو ہے یہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکڑی کا بینچ پڑا ہوا ہے، میں یہاں پر لیٹ کر کے سونے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ آپ کون ہیں اور آپ اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بس میرا کچھ مت پوچھو، میں یہاں پہ کیوں ہوں، یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، مجھے بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ تم اس وقت ایک اچھی جگہ پر نہیں ہو، اور اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ میں بھی یہاں پر کسی اچھی جگہ پر نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ابو کے پاس اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے ابو کو جا کر کے جو ہے کہو کیوں ویسے تم بتانا پسند کرو کہ تمہارے ابو نے تمہیں کیا کہا ہے، کیوں تمہارے ابو نے مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی والدہ کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور اس کی والدہ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے۔ وہ زیادہ تر شراب پی کے گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بچی کو بچی نہیں سمجھتا، کبھی کھانے پہ ڈانٹتا ہے، کبھی کسی چیز پہ مارتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی جوتی چپل سے مارتا ہے۔ اسی طریقے کی اس کے حرکت ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے اڑوس پڑوس محلے والے اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے یا تمہارے باپ کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی کتنی بار سمجھائیں گے، وہ تو ان کو سمجھا کے تنگ آ گئے ہیں، لیکن وہ ہے کہ بالکل جو ہے سمجھنے کا نام نہیں لیتا اور اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، میں وہ کام کر لوں، اس کے بعد میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ جو آپ اس کے لیے اتنی رات کو یہاں اس جگہ پر آئے ہیں؟ مجھے تو میرے ابو نے مار کے گھر سے نکالا ہے، میں اس لیے یہاں پہ آئی ہوں، آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟
مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس سے نا اپنا دکھ درد بتانا چاہیے، پتہ نہیں کیوں میرے من میں آ رہا تھا کہ میں اپنا من ہلکا کر لوں۔ میں نے اس سے بتایا کہ بس تم کچھ مت پوچھو، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرے 2 بچے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے جو کہ 7-8 سال کی ہے، ایک بچہ ہے جو کہ 5-6 سال کا ہے۔ میری بیوی میرے سے ناراض ہو کر کے اپنے گھر جا کر کے، اپنے والدین کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ گھر واپس آ جائے، لیکن وہ گھر واپس نہیں آتی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اسے کسی نے جادو ٹونے کے ذریعے سے باندھ رکھا ہے۔ پھر میں ایک آدمی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہارا مسئلہ ایک ہی شکل میں حل ہو سکتا ہے اور تمہاری بیوی تمہارے پاس گھر میں واپس آ جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم کسی بھی شمشان گھاٹ سے یا قبرستان سے مجھے ایک چھوٹے بچے کا جسم لا کے دو، جسے چند ہی دن پہلے یا چند ایک آدھ روز پہلے دفن کیا گیا ہو۔ میں اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان باتوں کو لے کر کے میں بڑا پریشان تھا۔ پہلے تو میں نے اس بندے کو انکار کر دیا، لیکن پھر مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ اس کے علاوہ کوئی میرا کام کر نہیں سکے گا۔ لہٰذا میں روتا دھوتا جیسے بھی تھا اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں دوبارہ اس بندے کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے مجھے یہاں کا پتہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں چلے جاؤ، یہاں ایک ہی دن پہلے ایک بچے کو دفن کیا گیا ہے اور اس کی قبر تازی تازی قبر ہوگی، اس میں سے وہ جسم لا کر کے مجھے دے دو۔ اس کے ذریعے تمہارے اوپر عمل کروں گا اور 3 دن کے اندر تمہاری بیوی تمہارے گھر واپس آ جائے گی۔ میری بات کو سن کر کے اس لڑکی نے تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لی۔ اس نے کہا انکل مجھے ایک بات بتاؤ، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی کبھی کوئی روٹھی ہوئی بیویاں گھر میں واپس آتی ہیں؟ یہ تو تمہیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، میں نہیں مانتی کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بات بتاؤ کہ اس بچے کے جسم کو اگر تم یہاں سے نکال کر لے کر جاتے ہو، اس شخص کو دیتے بھی ہو، تو اس شخص کے بچے کے جسم کا، اس بچے کے جسم کا تمہاری بیوی سے کیا لینا دینا ہے؟ تمہاری بیوی سے کیا واسطہ ہے؟ چلو ایک کام کرتی ہوں، میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں۔ مجھے جو ہے نا یہ چیز ایک بڑی اماں نے بتائی تھی جو کہ ہمارے محلے میں رہتی ہیں، ان کی یہ بڑی آزمودہ چیز ہے، تم یہ کر کے دیکھو، تمہاری بیوی گھر واپس آ جائے گی۔ اور تم اس قسم کے کام مت کرو جو تمہیں یہ بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ بندہ تمہیں کسی غلط جگہ پھنسانا چاہتا ہے، اپنی جان کو عذاب میں مت ڈالو۔ اس کی بات میں پتہ نہیں کیا اثر تھا کہ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی گھر واپس آ جائے اور میں جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کروں؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں تمہیں ایک طریقہ کار بتاتی ہوں۔ تم نے کیا کرنا ہے جو مجھے اس اماں بی نے بتایا تھا، میں تمہیں وہ بتاتی ہوں۔ تم 1 کلو آٹا لے لو، اس آٹے کی گولیاں بنا کر کے تم نے کیا کرنا ہے، میں تمہیں ایک لفظ بتاتی ہوں، تم نے ان گولیوں کے اوپر وہ لفظ پڑھنا ہے اور اس آٹے کی گولیاں بنا کر کے کسی ایسی جگہ چلا جانا ہے کہ جہاں پر مچھلیاں ہوں۔ چاہے تم وہاں پر مچھلیوں کے کنارے کھڑے ہو کر کے پڑھ لینا یا پھر گھر سے پڑھ کر لے جانا اور وہاں پر صرف جا کے ڈال دینا۔ تم جب ڈال کر کے واپس آؤ گے تو میں تمہیں کہتی ہوں کہ اس اماں بی نے مجھے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر سخت سے سخت روٹھی ہوئی بیوی بھی واپس اپنے گھر آ جاتی ہے، جادو ٹونے پہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم ایسا کام کیوں نہیں کرتے؟ تم بجائے اس شخص کے کہنے پر بچوں کے جسم نکالنے کے لیے آ گئے ہو اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت غلط ہے اور تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میں تو خود اس بات پہ دل سے راضی نہیں ہوں، مجھے تو خود اس بات کو لے کر کے مصیبت نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بیوی بچوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور مجھے جو ہے وہ ہر حال میں اپنی بیوی کو واپس لانا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، میرے والا کام آزما کے دیکھ لو۔ یہ اماں بی نے مجھے بتایا تھا اور ان اماں بی کا بتایا ہوا یہ کام کافی لوگوں نے آزمایا ہے اور یہ کامیاب ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا ہے۔ تمہاری بیوی کے اوپر جیسا بھی جادو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، جیسی بھی بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور تمہاری بیوی تمہارے پاس گھر واپس آ جائے گی۔ میں نے کہا وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر اس وقت رات میں اکیلی یہاں کیا کرو گی؟ اور تم کہتی ہو کہ تمہارا پاپا تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دے گا، وہ تمہیں مارتا پیٹتا ہے یا شرابی کبابی ہے۔ تو اب اس کے لیے
چلو ٹھیک ہے، میرا کام تو نہیں ہوا، میں تمہارے والا ٹوٹکا آزما کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس وقت تک میں کم از کم تمہیں یہاں پر اس جگہ نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں اس ویران جگہ پر، اس بھوتیا جگہ پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر کے اپنے پاس جاتا ہوں، تم میرے پاس میرے گھر رہو، اور میں کوشش کروں گا کہ صبح تمہارے والد سے ملوں یا تمہارے محلے والوں سے مل کے تمہارے والد کے بارے میں بات کروں اور ان کو بتاؤں کہ بھی آپ اپنی بیٹی کو، جو کہ اب جوان ہو رہی ہے، چھوٹی بچی نہیں رہی ہے، اس طریقے سے گھر سے مت نکالا کرو کہ کل کو زمانہ خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کہنے سے میرے والد صاحب مان جائیں گے تو آپ جو ہے وہ مجھے لے جائیے۔ لہٰذا اب میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور پھر ہم دونوں ایک دفعہ پھر دیوار پھلانگ کر کے باہر نکل آئے۔ بارش رک چکی تھی اور اب وہ لڑکی میرے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ میں نے اپنی سواری، جو کہ میں موٹر سائیکل، ظاہری بات ہے، لے کر کے گیا تھا، اس پہ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر میں اس لڑکی کو لے کر کے اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے مجھے اپنی عمر 12 سال بتائی اور اس نے مجھے اپنا نام عرفینہ بتایا۔ عرفینہ جو کہ ایک مسلمان لڑکی تھی، ظاہری بات ہے کہ کسی مسلمان لڑکی کا نام ہی عرفینہ ہو سکتا تھا، وہ صرف 12 سال کی تھی۔ میں نے اس سے سکول کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جاتی ہوں لیکن سرکاری سکول میں پڑھتی ہوں اور ابھی صرف 7ویں کلاس میں ہوں۔ خیر اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے ہم گھر واپس آ گئے تھے اور پھر میں نے عرفینہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں جس گھر میں کافی عرصے سے اکیلا رہتا چلا آ رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کے چلے جانے کے بعد اس گھر میں عرفینہ آ گئی تھی۔ عرفینہ بھی میرے بچوں سے کچھ ہی بڑی تھی، ظاہری بات ہے کہ بچوں کی ہی جگہ پر تھی۔ میں عرفینہ کو لے کر کے اپنے گھر آ گیا تھا اور پھر اگلے ہی روز میں نے باقاعدہ آٹا گوندا اور آٹا گوندنے کے بعد میں نے اس کی گولیاں بنائی۔ وہ مجھے لفظ بتا رہی تھی جو میں نے پڑھنا ہے اور میں نے وہیں گھر میں ہی لفظ پڑھ کے وہ ساری آٹے کی گولیاں بنا کر کے اسے باقاعدہ ایک بڑی سی پرات میں رکھ دیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ان گولیوں کو آپس میں ملنا نہیں چاہیے، اس لیے میں نے کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی خشکا لگا دیا تاکہ وہ گولیاں ایک دوسرے سے جدا رہیں۔ اب میں نے اسے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پانی کے کنارے مچھلی ہو، وہاں پر جا کر یہ گولیاں ڈال آؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں جب گھر واپس آؤں گا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے تمہارے والد کی طرف جاؤں گا اور تمہارے والد کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تمہارا والد جو ہے وہ تم پر ایسا ظلم نہ کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے گھر میں ہی چھوڑ کر ایک ایسی جگہ کے لیے نکل آیا تھا جس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ وہ شہر سے تھوڑا باہر ہے، پانی کا ایک چشمہ ہے اور وہاں پر پانی کے چشمے میں باقاعدہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ وہاں چشمے کے کنارے پہنچ کر کے میں نے ان گولیوں کو ایک ایک کر کے پانی کے چشمے میں ڈالنا شروع کر دیا جیسا کہ مجھے اس نے بتایا تھا، اور وہ 1 کلو آٹے کی بنائی ہوئی گولیاں میں نے وہاں مچھلیوں کو ڈال دیں اور پھر اس کے بعد وہ برتن لے کر کے میں واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میرے گھر پہ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ گھر میرا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا، میرے صرف اتنا تھا کہ اس نے دروازے بند کر دیے تھے اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرے گھر میں کوئی ایسا تھا بھی نہیں کہ جس کو کوئی چرا سکتا یا یہاں سے کوئی چیز چرا کے لے کے جا سکتا۔ میں نے گھر میں چیزیں دیکھیں تو وہ بالکل ویسی کی ویسی تھیں، لیکن میرے گھر کے اندر وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ اپنے والد کی طرف گئی ہوگی، اپنے والد سے بات کرنا چاہتی ہوگی، اس کو بتانا چاہتی ہوگی کہ اب بندے کا پتر بن جا اور میں تمہاری بیٹی ہوں، مجھے نہ نکال۔ شاید اسے میری باتوں کا اثر ہوا تھا اور وہ خود ہی اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے نکل گئی تھی۔ شاید مجھے آنے میں زیادہ دیر ہوئی تھی اور شاید وہ اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے یہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد 2 سے 3 دن گزر گئے اور 2 سے 3 دن کے بعد ایک روز جب کہ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں گھر پہ ہی تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ ظاہری بات ہے یا تو کوئی محلے سے آیا ہوگا یا پھر جو ہے ایک لمحہ یہ بھی سوچا کہ شاید وہ لڑکی ہی واپس نہ آئی ہو، اس کے باپ نے دوبارہ سے کوئی واویلا نہ مچایا ہو، کیونکہ وہ جو لڑکی یہاں سے گئی تھی، یعنی کہ جس لڑکی نے اپنا نام عرفینہ بتایا تھا، وہ تو واپس نہیں آئی تھی اور
2 سے 3 دن ہو گئے تھے، میں اس لڑکی کے انتظار میں تھا کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ مجھے دکھائی دے گی یا وہ دوبارہ میرے پاس آئے گی، لیکن عرفینہ نہیں آئی تھی۔ بہرحال میں جو ہے اب دروازے پر دستک سن کر چونکا تھا، اور پھر میں نے جا کے جیسے ہی دروازے کی کنڈی ہٹائی، میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ سامنے میری بیوی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ میرے دونوں بچے تھے۔ وہ اس طریقے سے روحانسی ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ فٹافٹ سے آگے بڑھ کے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہیں چھوڑ کے چلی گئی، میں ان بچوں کی زندگی خراب کرنے چلی تھی، میں اپنی زندگی خراب کرنے چلی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں کیا کر رہی ہوں، یا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں گھر آ گئی ہوں، مجھے اور میرے بچوں کو قبول کر لو۔ میری فیملی تھی، ظاہری بات ہے میں تو ان کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہا تھا، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ میں ان کو لے کر کے گھر کے اندر آ گیا، اور پھر اسی طریقے سے ہم لوگ ایسا جیسے کہ اتنے عرصے بعد ملے ہی نہیں ہیں، جیسے یہ اسی کا گھر تھا، وہ یہیں پہ رہتی چلی آ رہی تھی، میرے بچے، میں، میری بیوی، سب لوگ ہم ویسے ہی گل مل کر کے رہنے لگے۔ مجھے اس لڑکی کی بات یاد آئی کہ اماں پی نے ایک ٹوٹکا دیا تھا کہ اس طریقے سے آٹے کی گولیاں بنا کر کے اس کے اوپر اس طریقے سے پڑھائی کر کے مچھلیوں کو ڈال دو تو 2 سے 3 دن میں روٹھی ہوئی بیوی بھی واپس آ جاتی ہے اور جادو ٹونے کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو کوئی بھی نہیں کر سکا تھا، وہ کام جس کا مجھے کسی نے بھی وہ میں کہاں کہاں نہیں بھٹکا تھا، کہاں کہاں نہیں گیا تھا، لیکن آج تک اس کام کو کوئی نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ اس لڑکی نے کر دیا تھا، اور وہ اس لڑکی کے کہے کے مطابق سے یہ کام ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ کچھ دن گزر گئے، مجھے ایک روز ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس بات کا ذہن میں آیا کہ مجھے جا کر کے اس لڑکی کے بارے میں پتہ تو کرنا چاہیے۔ کیا وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچی؟ اس کے باپ نے اسے کیا کہا؟ اس کا باپ جو ہے واقعی اس پہ ظلم کرتا ہے؟ مجھے ایک دفعہ جا کر کے اس کے باپ سے ملنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے اور اس کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ جب میرا اس بات میں من پورا ہو گیا کہ مجھے جانا چاہیے، میں نے موٹر سائیکل لیا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر، جیسا کہ اس نے مجھے اپنے باپ کے گھر کا پتہ بتایا تھا، مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتایا تھا، اپنے بارے میں بتایا تھا، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے میں اس کے گھر کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ آج 15 سے 20 دن گزر چکے تھے، یعنی کہ میری بیوی کو بھی گھر واپس آئے ہوئے، اور اس دوران مجھے کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ مجھے عرفینہ کے گھر جانا چاہیے اور عرفینہ سے جا کر کے ملاقات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ نے دوبارہ سے اسے گھر سے نہ نکالا ہو، ایسے نہ ڈانٹا ہو، یا پھر اس کے اڑوس پڑوس محلے والوں سے مجھے بات کرنی چاہیے۔ جس وقت میں اس محلے میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کافی آباد محلہ ہے اور وہاں پہ کافی سے گھر ہیں، گلی محلے میں دکانیں ہیں اور بہت سے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ لہٰذا میں ایک کریانے کی دکان کی طرف بڑھا، جہاں پر ایک بوڑھا سا گنجا سا آدمی بیٹھا تھا جس کے سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس دکان پہ گیا، اس نے مجھے گور کر کے دیکھا، شاید وہ اس بات کے لیے پوچھ رہا تھا کہ میں اس کی دکان پر کیا لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ جناب، میں یہاں پر آپ کی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے نہیں، فی الحال ایک گھر اور ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو، کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں اس محلے کا پرانا دکاندار ہوں اور مجھے تقریباً ہر گھر کے بارے میں یہاں پہ ساری معلومات ہے۔ مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت میں 60 سال کا ہوں، تو اس چیز سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں 10 سال کا بچہ تھا جب میں اس محلے میں آیا تھا، اور اس وقت سے لے کر میں اب تک اس محلے میں رہ رہا ہوں۔ اس لیے کوئی گھر، کوئی گلی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، جس کے بارے میں بھی پوچھو گے تمہیں مکمل معلومات ملے گی۔ وہ شخص کچھ ضرورت سے زیادہ ہی باتونی معلوم ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ مجاہد نام کا ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے بارے میں پتہ کرنا ہے، اور اس کی ایک 12-13 سال کی بیٹی ہے عرفینہ، مجھے ان کے بارے میں جاننا ہے۔
میری اس بات کو سن کر کے اس دکاندار نے مجھے یوں گور کے دیکھا کہ جیسے میں کوئی کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں یا پھر آسمان سے کچھ لے کر کے اترا ہوں یا کوئی میں ایلین ہوں۔ اس نے مجھے کافی دیر تک گھورنے کے بعد کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجاہد کا گھر کہاں ہے اور عرفینہ جو ہے جو کہ اس کی بیٹی ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں مجھے پتہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ آج سے کوئی 15-20 دن پہلے میری عرفینہ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ابو نے مار کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اس بات کو لے کر کے بڑا پریشان ہوا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ ایک جوان بیٹی، اسے باپ کیسا ظالم باپ ہے جس نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا ہے۔ لہٰذا اس روز تو یہ ہوا کہ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، میں اس بچی کو سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بچی کو اپنے گھر لے جا کر کے رات بھر اپنے گھر میں رکھا، اور پھر اگلے دن صبح میں جب اپنے کام سے نکلا تو وہ لڑکی بھی میرے گھر سے نکل گئی، یعنی میں جب واپس آیا تو وہ لڑکی میرے گھر پہ موجود نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ میں اپنے کاموں میں مگن ہو گیا اور مجھے جو ہے ہوش نہیں رہا، لیکن آج کافی دنوں کے بعد مجھے اس چیز کا ہوش آیا، تو میں نے سوچا کہ مجھے مجاہد سے ملنا چاہیے اور مجاہد سے جا کر کے بات کرنی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ بھئی تمہاری بیٹی اب چھوٹی نہیں رہی، جوان ہو رہی ہے، 12-13 سال کی بچی اچھی خاصی بچی ہوتی ہے، تو کسی غلط کے ہاتھوں لگ گئی تو ظاہری بات ہے کہ اس بیچاری کی زندگی اس عمر میں ہی برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنی بیٹی کو مار پیٹ کے گھر سے مت نکالا کرو، اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا کرو اور اس قسم کے کام مت کیا کرو۔ اسی لیے اس بات کو سوچ کر کے میں یہاں پر آیا ہوں، اور پھر کیونکہ مجھے عرفینہ نے ہی اس محلے کا اس جگہ کا بتایا تھا، تو میں اسی کے کہے کے مطابق یہاں پر آیا ہوں۔ اب آپ مہربانی کیجئے کہ مجھے مجاہد اور عرفینہ کے گھر کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں اس کے والد کے ساتھ مل کر کے اس کے بارے میں بات کر سکوں۔ میری بات کو سننے کے بعد اس بزرگ نما انسان نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میاں، ایسا ہے کہ تم نے جو بات مجھے بتائی ہے اور جس قدر اعتماد کے ساتھ تم نے یہ بات کی ہے، اس تمہاری بات کو سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا، لیکن جو بات تم کر رہے ہو وہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری بات کا جواب میں ایسا کیوں دے رہا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں میں نے بتایا کہ میں یہاں کے ہر گلی ہر کوچے سے واقف ہوں۔ یہاں سے 2 گلی چھوڑ کر کے ایک مکان ہے جو کہ پچھلے 15 سے 20 سال سے بند پڑا ہے۔ اس مکان میں 15-20 سال پہلے مجاہد نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا۔ وہ شخص واقعی ایسا تھا جیسا کہ تم بتا رہے ہو۔ اس کی ایک 12-13 سال کی بیٹی بھی تھی جسے اس نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ اس وقت اس کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا، تھانے میں رپورٹ، اخبار میں اشتہار جو بھی تھا وہ دیا گیا، لیکن اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجاہد جو تھا وہ اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجاہد کو بڑی بے دردی سے کسی نے قتل کیا ہے، مار دیا ہے۔ لیکن وہ کیا تھا کہ دروازے اندر سے بند تھے، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جہاں سے قاتل باہر نکل سکے، اور پھر وہ اندر کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جہاں پر تفتیش ہوئی، لوگ آئے، پولیس آئی، سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید اس نے اپنی جان خود اس قدر بے دردی سے لی ہے، یہ خودکشی کا کیس بنا دیا کیا، کیونکہ نہ تو کسی کے آنے کے آثار تھے نہ کسی کے جانے کے آثار تھے۔ مجاہد دنیا میں نہیں رہا، مجاہد دنیا میں نہیں رہا، اور پھر عرفینہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو وہ واقعی 12-13 سال کی بچی ہی تھی، لیکن وہ گم ہو گئی تھی اور کبھی بھی عرفینہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ کہاں گئی، اسے زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، وہ کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اس بات کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔
اس گھر میں ایک فیملی آ کر کے رہنے لگی جو کہ خود کو مجاہد کی رشتہ دار بتاتے تھے، لیکن وہ چند ہی روز اس گھر میں رکے اور پھر وہ لوگ وہاں سے یوں بھاگ گئے کہ جیسے اس گھر کے اندر کوئی بھوت ہو یا اس گھر کے اندر کوئی ایسے واقعات ان کے ساتھ پیش آنے لگے۔ یہاں پر آدھی رات کو وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر محلے کے اور گھروں میں پناہ لے کر کے رات گزاری تھی۔ وہ چند روز بھی یہاں پر نہیں رہ سکے تھے اور پھر وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے یہاں سے کسی سامان کو نہیں لیا، کوئی چیز نہیں لی، اور پھر اس مکان کو باقاعدہ تالا لگا کر کے بند کر دیا گیا۔ کوئی اس مکان کو لیتا نہیں، کوئی اس مکان کا کرایہ دار نہیں، کوئی اس مکان کے لیے دعویٰ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کے کچھ لوگ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اس مکان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ انہیں جب یہ باتیں بتائی گئیں تو انہوں نے اس کو مذاق میں اڑا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس مکان میں گئے اور انہوں نے بھی باقاعدہ سے کچھ ایسا دیکھا کہ وہ لوگ بھی وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے تھے اور مکان کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب تو بھائی وہ مکان ہے اور اس مکان کے اندر سے ایسا کچھ لوگوں کو آتے جاتے چلتے پھرتے بھی محسوس ہوتا ہے، کچھ آوازیں سنتے ہیں، اور بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ اس مکان کے لیے لوگوں نے گڑھ لی ہیں۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے اور کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیے۔ ایسے میں تم آج تقریباً 15 سے 20 سال بعد یہ بات لے کر کے میرے پاس دکان پہ آ رہے ہو کہ تمہیں عرفینہ ملی ہے، اور عرفینہ نے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس گھر کا پتہ بتایا ہے، اور پھر عرفینہ جو ہے ایک رات تمہارے پاس تمہارے گھر پہ رکی ہے۔ تو یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ میں نہ مان سکتا ہوں، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ یہاں کا ایک پرانا دکاندار تھا جسے 50-60 سال یہاں پہ ہو گئے تھے، اور یہ بات مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ لہٰذا میں نے پھر بھی اس سے اس گھر کے بارے میں پتہ کیا، اور پھر میں 2 گلیاں گھوم کر کے اس گھر کے پاس واقعی پہنچ گیا۔ جب میں اس گھر کے پاس پہنچ کر باہر سے کھڑا ہو کر کے اس گھر کو دیکھ رہا تھا تو اتنے میں 2-3 لوگ جو ہے وہ گلی کے میرے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے پوچھنے لگے کہ بھئی خیریت ہے، اس گھر میں کوئی خاص بات ہے جو تم اس گھر کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار ایسا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی مکان ہے جو کہ کرائے پہ دستیاب ہے، اور میں شاید جو ہے وہ دیکھتا دیکھتا مکان یہاں پر آ گیا ہوں۔ تو یہ مکان مجھے کوئی ایسا لگا ہے کہ جس کے اوپر تالا چڑھا ہوا ہے، اور اس مکان کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ مکان ہے جو کہ کرائے کے لیے خالی ہے؟ تو اس نے کہا بھئی جس نے بھی تمہیں، لوگوں نے کہا کہ جس نے بھی تمہیں بھیجا ہے نا اس نے تمہیں غلط جگہ بتائی ہے، اس مکان کے بارے میں تو رہنے کے لیے سوچنا بھی مت۔ یہ مکان تو یہاں کا، اس محلے کا بھوتیا مکان ہے، اور لوگ یہاں اس مکان کے پاس مکان نہیں لیتے۔ تم شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کرو گے کہ اس مکان کے بالکل ساتھ والے دونوں مکان بھی خالی ہیں، وہاں پہ کوئی آ کر کے نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ ساتھ میں بالکل آ کر کے رہتے ہیں ان کو اس گھر سے بہت سی بھیانک آوازیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، ایسے جیسے کوئی شخص درد میں کرا رہا ہو اور بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس لیے میرے بھائی یہاں پر ساتھ مکان میں بھی کوئی آدمی آ کر کے نہیں رہتا، اور تم اس مکان میں رہنے کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں جس بندے نے بتایا ہے غلط بتایا ہے، اس لیے تم یہاں سے کسی اور طرف کا رخ کرو اور جا کے اپنی مرضی کے مطابق کوئی مکان ڈھونڈو، اور اس طرف مت آنا، یہ بالکل بھوتیا مکان ہے اور یہاں پہ رہنے کا سوچنا بھی مت۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور مجھے اس دکاندار کی باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ مجھے واقعی یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک ایسا مکان ہے کہ جہاں پہ مجاہد نام کا آدمی کوئی 15-20 سال پہلے رہا کرتا تھا۔ عرفینہ نام کی لڑکی جو تھی اس وقت 12-13 سال کی تھی، جو کہ اس کی بیٹی تھی اور اس کے گھر میں رہا کرتی تھی، اور پھر اچانک ایک دن سے وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ لاپتہ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مجھے اس رات وہاں پر ملی تھی تو ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ شاید مجاہد نے اسے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا ہوگا اور وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر کے چھپ گئی ہوگی کہ جہاں پر وہ رات گزار سکے۔
لیکن اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کہاں گئی ہوگی، اور اب وہ لڑکی جو ہے وہ مجھے کیوں ملی ہے، اس نے مجھے اپنے بارے میں کیوں بتایا ہے، میں اسے کیوں دیکھ پا رہا ہوں۔ اگر وہ 15-20 سال پہلے کی مر چکی لڑکی ہے اور باقاعدہ ایک روح ہے یا بدروح ہے، تو پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں کیسے بتایا ہے، میں اس کو کیسے دیکھ پایا ہوں۔ میں نے تو باقاعدہ اسے اپنے ساتھ محسوس کیا ہے، اس نے مجھے چھوا تھا، میں نے اسے چھوا تھا، پھر یہ بدروح کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن 15-20 سال پہلے لڑکی جو 12-13 سال کی تھی، وہ آج بھی 12-13 سال کی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں اب ان تمام باتوں کو سمجھ تو چکا تھا، لیکن میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا، اگرچہ میری بیوی نے، میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آج کا دن کہاں گزار کر آیا ہوں، کہاں کیا ہوا تھا، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ظاہری بات ہے یہ وہ باتیں نہیں تھیں کہ جو میں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو بتا سکتا۔ بیوی تو ہو سکتا ہے پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ ہی جاتی، لیکن بچے میرے ظاہری بات ہے کہ ان باتوں کو لے کر کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو ایسی باتیں بتانے سے بالکل گریز کیا تھا، اور بالکل میں اس بات میں مگن ہو گیا تھا کہ مجھے آپ کے اس بارے میں کچھ بھی نہ تو پوچھنا ہے، نہ جانچنا ہے، اور نہ ہی کچھ پرکھنا ہے۔ بہرحال ایک اندر خواہش ضرور تھی کہ وہ لڑکی 12-13 سال کی جو لڑکی تھی عرفینہ، وہ 15-20 سال پہلے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اگر وہ غائب ہو گئی تھی تو وہ کہاں چلی گئی تھی، اور کہاں چلی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی بھی تو ایسی بات نہیں تھی جو کہ پتہ چل رہی ہو۔ اس دکاندار نے جو بتایا تھا، اس کے بعد وہاں کے جو لڑکوں نے جو بات بتائی تھی، ان تمام باتوں سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ واقعی میں وہ آج سے 15-16 سال یا 20 سال پہلے لوگ تھے، اب نہیں تھے۔ یعنی انہیں تو دنیا سے گئے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ مجاہد کے بارے میں تو کنفرم تھا کہ وہ مر چکا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ عرفینہ اگر نہیں مری تھی تو وہ اب بھی 12-13 سال کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے اگر عرفینہ بھی اب 12-13 سال کی تھی تو وہ عرفینہ کی روح تو ہو سکتی تھی، لیکن عرفینہ خود نہیں ہو سکتی تھی۔ عرفینہ کو میں اپنے ساتھ گھر لے کر کے آیا تھا، وہ ایک رات میرے گھر رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے وہ آٹے والا عمل بھی بتایا تھا، اور اس کے بعد میری بیوی لوٹ آئی تھی، جادو ٹونا بھی ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میری بیوی نے کبھی گھر جانے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور میرے گھر کے حالات بھی پہلے سے کافی اچھے ہو چکے تھے۔ یہ تمام باتیں وہ تھیں کہ جو عرفینہ کی وجہ سے ہوئی تھیں، اور وہ عمل جو کہ عرفینہ نے مجھے بتایا تھا اس کے کرنے سے یہ تبدیلی آئی تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ عرفینہ کون تھی، عرفینہ کہاں تھی، اور یہ کیا چکر تھا؟ پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور میں ان باتوں کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک ہی ایک روز جب میں اس شمشان گھاٹ کے قریب سے گزر رہا تھا جہاں پر میری عرفینہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے اسے اس شمشان گھاٹ میں دیکھا تھا، اور میں نے اسے اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ اس وقت کیونکہ دن کا ٹائم تھا تو میں اس شمشان گھاٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس شمشان گھاٹ کا محافظ باقاعدہ سے وہاں پہ موجود تھا۔ اس نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ یار ایسا ہے کہ میں کچھ روز پہلے یہاں سے گزرا تھا تو میں نے یہاں اندر ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ تقریباً کوئی 12-13 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ اسکول کی اس نے پوشاک پہن رکھی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ اسکول کی کوئی بچی ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے اس نے سر پہ باقاعدہ سے دوپٹہ وغیرہ اوڑھ رکھا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ لڑکی ہندو مذہب کی نہیں ہے، ہندو ذات کی نہیں ہے۔ تو میں اب یہ ہے کہ یہاں سے گزرا تو ایسے میرے من میں خیال آیا کہ میں تم سے پوچھوں کہ یار وہ لڑکی کون تھی، کیا کوئی تمہاری عزیزہ تھی، رشتہ دار تھی، یا پھر جو ہے وہ لڑکی کون تھی، اس کے بارے میں تم کچھ بتا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بابو جی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی بچیاں نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا بھی ہے تو وہ پھر آپ کا کوئی وہم ہوگا، کیونکہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ شمشان گھاٹ جو ہے نا، اس کو بھوتیا شمشان گھاٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر لوگوں کو ایسی کئی غیر معمولی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں۔ کئی لوگ یہاں پہ ڈرے ہیں، اور کئی لوگوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، کیا تم رات کو یہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہ 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 نہ، سوچنا بھی مت بھئی، میں بال بچے دار آدمی ہوں، اس لیے میں بھی یہاں پہ رات کو نہیں رکتا، میں تو بس سورج ڈلنے تک انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہوں۔
خیر مجھے اس کے پاس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر میرے من میں عرفینہ کی یاد آ گئی تھی۔ میں نے ایک بات کا من ہی من میں فیصلہ کر لیا تھا اور اس بات کے فیصلے کو لے کر کے میں تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ اب بات آدھی رات کی تھی اور آدھی رات میں ایک دفعہ پھر 2 سے 2:30 بجے کے درمیان میں یہاں اسی شمشان گھاٹ کی دیوار کے پاس موجود تھا۔ میں نے پھر اللہ کا نام لے کر کے اس دیوار کو پھلانگ کر کے دوسری طرف قدم رکھا اور پھر میں اس شمشان گھاٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ تینوں حصے شمشان گھاٹ کے ویسے ہی تھے، یعنی کہ جہاں پر کمرے بنے ہوئے تھے اور ایندھن وغیرہ پڑا تھا وہ اب تالے لگے ہوئے تھا اور محافظ صاحب یہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ بچوں کا قبرستان بھی ویسے کا ویسا ہی تھا اور اسی طریقے سے میں وہاں سے گزرتا ہوا اس راستے کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر چتیں جلائی جاتی تھیں اور جہاں پر کچھ دور مجھے روشنی میں وہ دکھائی دی تھی۔ میں اس امید کے ساتھ اب رات کے تقریباً 2:30 سے 3 بجے اس شمشان گھاٹ میں گھوم رہا تھا کہ میری ایک ملاقات عرفینہ سے اور ہو جائے گی اور عرفینہ میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ میں وہاں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر وہ میرے ساتھ ملاقات کی تھی اور مجھے وہ پہلی بار یہاں پر ملی تھی، لیکن یہاں پر بھی بالکل مکمل طور پر سناٹا تھا اور وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ میں نے اسے دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا احساس ہوا کہ آج بھی کوئی ہے جو کہ اس شمشان گھاٹ میں میرے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے، کوئی ہے جو کہ میرے قدموں کے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے گھوم گھام کر کے پیچھے مڑ کر کے بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید ایک دم سے کچھ دکھائی دے جائے، لیکن کچھ بھی تو نہیں تھا جو مجھے دکھائی دے۔ آخرکار مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس کا نام لے کر کے پکارا، عرفینہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز میرے سامنے آؤ۔ لیکن میری اس بات کی جواب میں مکمل خاموشی رہی۔ پھر میں نے اسے پکارا، عرفینہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرے سامنے آؤ، لیکن پھر مکمل خاموشی رہی۔ 2 سے 3 دفعہ پکارنے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا اور اسی طریقے سے پھر میں مایوس ہو کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے ویسے ہی دیوار کو پھلانگا اور دیوار پھلانگنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا ہلکی ہلکی برسات شروع ہو گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس روز بھی بارش ہو رہی تھی اور پھر بارش میں ہی میں یہاں پر آیا تھا۔ ہلکی ہلکی برسات جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز برسات میں بدلنے لگی اور مجھے جو ہے فوری طور پر کسی جگہ جو ہے وہ چھپنا تھا، کیونکہ میں اس تیز برسات میں موٹر سائیکل کو ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی موٹر سائیکل کو شمشان گھاٹ کے ساتھ ہی موجود تھوڑا سا آگے ایک شیڈ سی بنی ہوئی تھی، اس شیڈ کے نیچے جو ہے موٹر سائیکل کو کھڑا کر دیا اور خود بھی اس موٹر سائیکل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا یا اس کے ہلکا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ ہلکا ہو جائے تو میں گھر کے لیے نکلوں۔ میں اپنے بیوی بچوں کو بغیر بتائے ہی رات کو گھر سے نکل آیا تھا اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس وقت اتنی رات کے میں گھر سے کہاں جا رہا ہوں اور میرا ٹھکانہ کیا ہے اور میں کہاں پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایسے میں جب میں بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا اور اس شیڈ کے نیچے کھڑا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس شیڈ کے نیچے میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ کچھ فاصلے پر کوئی اور بھی ہے جو کہ کھڑا ہے۔ میں نے اس بات کو بڑے واضح طور پر محسوس کیا تھا، لیکن وہ کون تھا مجھے کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ شاید عرفینہ تھی۔ لہٰذا جب مجھے عرفینہ کا خیال آیا میں نے ایک دفعہ پھر اسے پکارا، عرفینہ میری بات سنو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار ایک سرسراہٹ سی، ایسے جیسے ایک سرگوشی کوئی کسی کے کان میں پھسپھساتا ہے، کوئی سرگوشی کرتا ہے، اور وہ سرگوشی بڑی عجیب سی تھی۔ میرے کان میں واقعی کوئی پھسپھسایا تھا اور میں نے اس بات کو باقاعدہ سے محسوس کیا تھا کہ واقعی میں یہ جو بھی ہے اس نے میرے کان میں کوئی بات کی ہے، کوئی ہے۔ تو وہ بات جہاں تک میں سمجھ پایا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ۔ یہی پھسپھساہٹ تھی جو کہ میرے کانوں میں سنائی دی تھی۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے اور بارش تھی کہ جو کہ ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیر تقریباً مزید آدھا گھنٹہ میں وہاں پر رکا رہا اور بارش جو ہے وہ اس حد تک اب رک چکی تھی کہ میں یہاں سے نکل کے جا سکتا تھا۔
میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے سیدھا قبرستان کا رخ کرنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ اب تھوڑی ہی دیر میں سویر ہونے والی ہے اور قبرستان میں جانا میرے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے من ہی من میں اس بات کا سوچ لیا تھا کہ میں کل رات کو کسی وقت قبرستان جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اسی وقت جاؤں جس وقت میں اپنا چلا کیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہی وقت زیادہ مناسب لگ رہا تھا کہ جس وقت میں اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ میں اب اس جگہ کے لیے روانہ ہو گیا، یعنی کہ اپنے گھر کے لیے، اور پھر میں اپنے گھر آ کر کے بنا بتائے صحن میں موٹر سائیکل کھڑا کر کے اپنے کمرے میں آیا اور سو گیا۔ میں نے کوشش کیا تھا کہ میرے بیوی بچوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں رات میں کسی جگہ گیا تھا یا واپس آیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ بیویوں سے یہ باتیں کب چھپی رہتی ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ رات کو آپ کہیں گئے تھے، کیونکہ آپ کی موٹر سائیکل بھی بھیگی ہوئی تھی اور آپ کے کپڑے بھی تھوڑے سے گیلے ہو رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا ہاں مجھے جو ہے وہ رات میں ایک جگہ جانا تھا، بس تھوڑا سا کام تھا اور وہ میں کر کے آ گیا ہوں۔ بہرحال میں نے اسے اسی طریقے سے بہانہ بنا کے ٹال دیا تھا جسے اس نے مان لیا تھا۔ اگلے روز رات کو ٹھیک 12 بجے میں اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور اس بار بھی موٹر سائیکل میرے پاس تھی۔ اپنی موٹر سائیکل کو میں نے وہیں پر اس قبرستان کے قریب چھوڑا جہاں پر میں کبھی چلے کیا کرتا تھا، بیٹھ کر کے پڑھائیاں کیا کرتا تھا۔ میں اس قبرستان کے اندر داخل ہو گیا تھا، موٹر سائیکل کو میں نے باہر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی میں اس قبرستان کے اندر داخل ہوا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے منو ٹنو وزن جو ہے وہ مجھ پر لاد دیا ہو۔ مجھ سے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بہت ہی زیادہ بوجھ ہے جو کہ اپنے سر پر لے کر چل رہا ہوں۔ پھر میرے کان میں ایک پھسپھساہٹ سی سنائی دی، اسی پڑی پر بیٹھ جاؤ، تمہارا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ میں اب ہمت کر کے اس پڑی کی طرف بڑھنے لگا جس پر بیٹھ کر کے میں پڑھائی کیا کرتا تھا، اور پھر جیسے ہی میں اس پڑی کے اوپر جا کر کے بیٹھا، واقعی میرے اوپر سے وہ سارا بوجھ اتر گیا۔ لیکن جیسے ہی میرے سر سے وہ سارا بوجھ اترا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے عرفینہ کھڑی ہے۔ جس پڑی کے اوپر بیٹھ کر کے میں پڑھائی کیا کرتا تھا، بالکل اس پڑی کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی، ایک عجیب سی روشنی تھی جو کہ میں واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر کے پکارا، عرفینہ۔ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ میں نے کہا عرفینہ مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے، میں اب تک سمجھ نہیں پایا۔ میں تمہارے گھر گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ تم تو 15-20 سال پہلے گم ہو گئی تھی اور تمہیں جو ہے وہ کوئی بھی تلاش نہیں کر پایا تھا۔ پھر اس کے بعد تمہارا باپ، اس بیچارے کی بھی بڑی بری حالت میں موت ہوئی اور اسی طریقے سے تمہارے مکان کو سیل کر دیا گیا اور آج بھی تمہارے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے مجھے بتاؤ، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے، میں اس بات کو لے کر کے کافی دنوں سے پریشان ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اب اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ 15-16 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کے باپ نے واقعی اسے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے پاس رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ دیوار پھلانگ کر شمشان گھاٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ جب وہ شمشان گھاٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر وہ مجھے ملی۔ تب ایسے ہی ایک شخص اس کے پاس آیا جو کہ شمشان گھاٹ میں پتہ نہیں کس ارادے سے داخل ہوا تھا، لیکن اس نے جب اسے دیکھا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس نے اس سے اسی طریقے سے وعدہ کیا جیسے کہ میں نے کیا تھا کہ وہ اس کے باپ کے پاس جائے گا اور اس کے باپ کے ساتھ جا کر کے بات کرے گا اور اس کا باپ اسے جو ہے وہ گھر لے جائے گا۔ وہ شخص بھی اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن اس شخص نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ گھر آتے ہی درندہ بن گیا اور اس کے ساتھ اس نے وہ سلوک کیا جو کہ ایک درندہ ایک انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اسے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا گیا اور اس تہہ خانے میں وہ روز اس کے ساتھ زیادتی کرتا اور روز اپنی منمانی کر کے چلا جاتا۔ اس تہہ خانے کے اندر نہ تو اسے صحیح طریقے سے کھانا ملتا تھا اور نہ صحیح طریقے سے پانی ملتا تھا، اور اوپر سے زیادتی سے
بے زیادتی اس کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص تو ایک ایسا شخص تھا کہ جسے ایک کھلونا مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ پھر ایک روز اس سے رات کو بڑی پیاس لگی اور اس پیاس کے عالم میں یہ پیاس پانی پانی کرتی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی اور اسی بے ہوشی کے حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ جس وقت اس کی موت ہوئی اس وقت بھی ایسے ہی بارش ہو رہی تھی، اور جب وہ اسے شمشان سے لایا تھا تب بھی بارش ہو رہی تھی۔ بارش تو دونوں طرف ہو رہی تھی، جب شمشان سے لایا گیا تھا تب بھی اور جب اس کی موت ہوئی تب بھی، لیکن یہ بیچاری پانی کی بوند بوند کو ترس کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسے جب پتہ لگا کہ یہ مر گئی ہے تو اس نے اس کو اسی حالت میں اٹھا کر کے اسی قبرستان میں لا کر کے ایک گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا۔ پھر جب میں یہاں پر چلا کاٹنے کے لیے آیا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی روح میرے پاس آ گئی اور اس کی روح نے چاہا کہ میں اس کا مسئلہ حل کروں، لیکن میں یہاں سے نکل بھاگا اور مجھے جو ہے اس قبرستان سے جو ہے وہ بھاگنا پڑا۔ میں نے تو صرف وہی کیا جو کہ مجھے بابا فرید نے بتایا تھا۔ میرے پاس کوئی کان بشاج نہیں آنے والی تھی، کیونکہ کان بشاج کا عمل بہت ہی زیادہ جو ہے مشکل تھا، نہ ہی کوئی بشاج کا عمل تھا جو کہ مجھے بابا فرید کرا رہا تھا۔ یہ تو شنکر رام نے بھی ایک پاسا پھینکا تھا مجھے پھنسانے کے لیے۔ بہرحال میں وہاں قبرستان سے جب نکل آیا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس نے پتہ کرا لیا کہ میں شنکر رام کے پاس گیا ہوں، اور پھر یہ مجھے ویسے ہی شمشان گھاٹ پہ ملی، لیکن میں اسے سیدھا اپنے گھر لے کر کے آیا تو میں نے اسے آرام دہ بستر پر سلایا، اسے کھانے کی پیشکش کی، اسے سب کچھ پوچھا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا، اور رات بھر میں اسے اپنے ہی رونے روتا رہا کہ میری بیوی میرے بچے۔ تو اس نے مجھے ایک عمل بتایا جس کے برکت سے میری بیوی اور بچے واپس آ گئے۔ صبح ہونے تک وہ وہاں سے چلی گئی اور اس نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ میں اب ایک ایسی روح تھی کہ جو بھٹک رہی تھی، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ سکون مل گیا۔ مجھے لگا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک میرے باپ کی موت کا تعلق ہے اور اس کی موت کیسے ہوئی، ظاہری بات ہے کہ میری روح انتقام لینا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے زندگی میں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، وہاں پر بھی میں ہی گئی تھی اور اس کے انجام تک بھی میں نے پہنچایا تھا۔ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس پہ کوئی الزام نہیں لگاؤں گی، لیکن بن بولے سمجھیے کہ اس نے مجھے کیسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی۔ مارنے پیٹنے کے علاوہ میرے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو کہ وہ ہوتا تھا۔ میں ان چیزوں کو بھی برداشت کرتی تھی کہ میرا باپ تھا، لیکن جب میں مر گئی تو میری روح آزاد تھی، میرے اندر ایک جنون تھا، ایک انتقام تھا، لہٰذا میں نے اسے ایک عبرتناک موت سے ہمکنار کیا اور پھر وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس گھر کا رخ نہیں کیا، لیکن جب آپ نے مجھ سے میرے گھر کا میرا نام پتہ پوچھا تو میں آپ کو جھوٹ نہیں بتایا اور میں نے آپ کو اپنے گھر کا صحیح نام پتہ بتا دیا۔ یہی میری کہانی ہے، اور اب یہ ہے کہ مجھے سکون آ چکا ہے، کیونکہ پہلے میں سوچتی تھی کہ ہر انسان جو کسی کو سہارا دیتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ نے مجھے نہ صرف کہ سہارا دیا ہے بلکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ میری آپ کے لیے دعا ہے، آپ جائیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سدا خوش رہیے۔ آج کے بعد میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف کیا ہے اور میں اپنے گھر کو، اپنے اصل گھر کو اب واپس لوٹ جاؤں گی اور میری آپ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ اب مجھے اور مزید اسی دنیا میں بھٹکنا ہے یا پھر مجھے واقعی میں معافی مل چکی ہے اور میں اپنے گھر کو واپس لوٹوں گی۔ ہاں، اگر میں زندگی میں کبھی پھر دوبارہ آپ سے مل جاؤں تو سمجھیے گا کہ ابھی مجھے معافی نہیں ملی اور ابھی میں اسی زمین پر بھٹک رہی ہوں، لیکن شاید مجھے بھی جو معافی نہیں ملی اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن میرا باپ تھا۔ شاید یہی میرا گناہ ہے کہ جس کی معافی مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ میں نے کہا، عرفینہ، لیکن اس میں تو تم بے قصور تھی، تم اپنے باپ کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر رہی، لیکن تم نے اشارے میں بھی جو کچھ بتایا ہے اسے سن کر کے میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا باپ اسی قابل تھا کہ شاید اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا۔ اس نے کہا، ہاں
آپ کو بھی ایسا لگتا ہے، مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن معلوم نہیں کہ کیا بات ہے کہ کس کی وجہ سے پھر میں اب تک اسی دنیا میں ہوں، بھٹک رہی ہوں۔ میرا اس دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال جب بھی شاید میری معافی ہو جائے گی، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میں اس دنیا سے واپس اپنی دنیا میں جا سکوں گی، روحوں کی دنیا میں جا سکوں گی۔ میں نے کہا اچھا، اللہ خیر کرے کہ اللہ تمہارے مقصد کو جلد از جلد پورا کرے، تم بھی نیک نیت ہو، میں بھی نیک نیت ہوں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب عرفینہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اب جانا ہے اور آپ بھی اپنے گھر لوٹ جائیے، آپ کو جو میرے بارے میں معلوم کرنا تھا وہ آپ کو ہو گیا ہے، شاید یہی میری زندگی کی حقیقت ہے، یہی میری سچائی ہے۔ میں عرفینہ کو آخری بار الوداع کر کے اور دعائیں دیتا ہوا اس قبرستان سے رخصت ہو گیا۔ اب کی بار میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا، میں اپنے گھر واپس آ گیا، میں اپنی بیوی بچوں میں مگن ہو گیا۔ وہ مجھے کبھی کبھار یاد آتی ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور کبھی کبھار میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے اس عمل سے آزادی مل چکی ہوگی یا نہیں، وہ اب بھی بھٹک رہی ہے یا پھر وہ واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہے۔ کوئی بھی تو ایسی بات نہیں تھی جو مجھے اس کے بارے میں پتہ ہو۔ بہرحال وہ ایک ایسی پیاسی لڑکی تھی جو بوند بوند کو ترستے ہوئے مر گئی، لیکن میری زندگی میں وہ بہار لے آئی، اور میری زندگی میں اس نے وہ خوشیاں مجھے واپس دلا دیں جو کہ کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد نہ تو کوئی بابا فرید اور نہ ہی کوئی شنکر رام۔ میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد کسی کی طرف نہیں جاؤں گا۔